اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یا وہابو یا رزاقوں کی عجیب طاقت، دولت اتنی کہ سنبھالی نہ جائے، یہ اس بات آج بات کریں گے۔ یا وہابو یا رزاقوں کا ایک عمل آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس رمضان شریف میں 2025 رمضان المبارک جو ملا ہے، اس کے اندر اس کا بینیفٹ آپ نے لینا۔ صرف 11 ڈیز، 11 دن آپ یہ محنت کر لیں، 11 دن کوشش کریں کہ آخری اشرا جو ہے اس کے اندر یہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں۔ یہ 11 دن آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، کس طرح بدل سکتے ہیں، آپ اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یا وہابو جس بھی تسبیح کے اندر، وظیفے کے اندر، عمل کے اندر آپ کو بتایا کہ یہ میرا فیوریٹ ہے، اس سے میں نے خود اپنی زندگی کے اندر ایسے بینیفٹس لیے ہیں کہ جو اب میں یہاں پہ کیا بیان کروں، آپ یو شوڈ، مطلب آپ کو ریئلائز ہو جانا چاہیے۔ تو دیکھیے، سکسیس ہوتی ہے تو سکسیس سٹوری انسان شیئر کرتا ہے اور کانفیڈنٹلی کرتا ہے، اور اس کا سٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب جو آدمی غلط بول رہا ہو نا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ سب پڑھے لکھے اور قابل لوگ ہیں، اس کی جو نا زبان، اس کے ایکسپریشن، اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دیتا اس کی باتوں کا۔ تو کائنڈلی آپ اس چیز کو دیکھیں کہ رزق کے معاملات کے اندر یا وہابو یا رزاقوں کا جو امپیکٹ ہے، دیٹ از میریکولس۔ اچھی کومبو میں ہے، کمبینیشن عمل ہے۔ اب اس کے بارے میں کیسے اس ورک آؤٹ کیسے ورک کرے گا اور کیسے آپ کی زندگی کو بدلے گا، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تمہید زیادہ نہیں کرنی چاہیے، پھر اس سے بھی لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جب کسی کی حالت بدلنا چاہتے ہیں نا، جب کسی کی زندگی میں چینج لانا چاہتے ہیں، تو آزمائش تو آتی ہے بندے کے اوپر، آزمائشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، آزمائش سے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر نہیں آزمائش آ رہی تو اٹ مینس کہ پھر آپ کا آخرت میں اللہ پاک نے کوئی حصہ نہیں رکھا۔ تو آزمائش تو آتی ہے، اللہ کے بندوں پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ جن کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جنہیں ایک ڈائریکشن دینا چاہتا ہے، اس پہ آتی ہے۔ کیونکہ اچھے حالات میں نے کسی کو اللہ کو یاد کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بہت کم لوگ ہیں، بہت گنتی کے گنے چنے۔ موسٹلی اس پلیٹ فارم پہ، یوٹیوب پہ بھی سرچ وہی لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں جو کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ میں نے کسی چنگے بلے خوشحال آدمی کو کسی مسئلے کے لیے کچھ یہ خاک شانتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ چینلز پہ وظائف دیکھ رہا ہو، یا اس کی زندگی میں ویسے بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ پریشانی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے اور وہ چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نا دو چیزیں انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے جس کی بہتری جو ہے وہ اللہ کو منظور ہوتی ہے۔ ایک اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کرتا ہے، اور اس کے دل میں اپنی فکر جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان غور و فکر کرنے لگ جاتا ہے، زبان اس کی اللہ کے ذکر میں جو ہے ذکر شروع کر دیتی ہے، اور دل یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے پریزنٹ ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے، ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اس میں پھر آفٹر آل اگر انسان مستقل مزاج رہتا ہے تو جیت اس کے جو ہے اس کی اپنے نفس پہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر اسے وہی ہوتا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو بات وہی ہے کہ نفس مطمئنہ جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، کیسے کہ ذکر اور فکر سے۔ اچھا، میں نے آپ کو یاد کیا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر جب آپ کسی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ اب یا وہاب جب اتنا زبردست یہ اسم اعظم ہے، تو پھر یا وہاب یا رزاق کا آپ 1900 بار اگر پڑھ لیتے ہیں، 2 دن لگا لیں، 1 دن میں کر لیں، تو آپ اس کی تعداد 1.25 لاکھ آپ کی پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1.25 لاکھ جب پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس کے عامل تو بن گئے۔ اب آپ اس عمل کو اس طرح سے کر لیجئے، کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویحاں پڑھ لی، سکون سے جب آپ سونے لگے، سونے سے پہلے آپ تھوڑا سا وقت نکال لیجئے، اور آپ یہ کیجئے کہ آپ 2 نفل پڑھ لیں حاجت کے لیے، اور حاجت یہ کہ اللہ میرے رزق میں بے بہا اضافہ فرما۔ تو اس کے لیے آپ نے جو 2 نفل پڑھ لیں، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ قدر پڑھ لیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد آپ 3 بار پہلے آپ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف نہیں، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 11 تسبیحاں، اب یار یہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی تسبیح کیا ہوتی ہے اور 1100 کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے، تسبیح میں بعض اوقات 101 دانے بھی ہوتے ہیں، کبھی 102 بھی ہوتے ہیں،
یہ پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میری تسبیح میں کتنے دانے ہیں۔ ہم جب آپ کو بولتے ہیں کہ آپ 11 تسبیح کر لیں یا 1100 بار کر لیں، ہماری لاجک یہ ہوتی ہے کہ 100 دانے والی تسبیح ہوگی، لیکن اگر آپ کے پاس 101 ہے تو آپ اس میں سے پھر وہ تحریف کر دیں، وہ ایک ایک جو ایکسٹرا اس کو کاؤنٹ نہ کریں، یا وہ آپ کی کیلکولیشن آپ نے کرنی ہے۔ تو 1100 بار آپ نے یا وہابو یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یہ سیم اسی طرح سے آپ نے 11 دن تک پرفارم کرنا ہے۔ یہ ایک مشقت آپ یہ تھوڑی سی کر لیں میرے بتائے ہوئے طریقے سے، تو وہ میرے دوست جو صدیوں سے یہ پریشان ہے کہ کبھی خوشحالی کا منہ نہیں دیکھا، تو وہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ خوشحالی کا منہ بھی دیکھیں گے اور مستقل دیکھیں گے، اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گی، عمل بھی قائم رہے گا، اور اس عمل کو پھر کنٹینیو رکھیں، لائف ٹائم کرتے رہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ اللہ کا کام تو کریں، اللہ اللہ تو کریں، تاکہ وہ اس رازق کو تو پکاریں جو پتھر کے اندر بھی کیڑے کو روزی دینے کی جو ہے طاقت رکھتا ہے، تو وہ آپ کو شاید بیٹھے بٹھائے بھی اللہ پاک جو ہے وہ بخش دے، وہ بہت سارے خزانے دے دے اور بہت ساری نعمتیں عطا کر دے، آپ کے تھوڑے کام میں زیادہ برکت کر دے، تو وہی سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے، اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ تو اللہ کو پکاریے، اللہ سے رجوع کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اور اپنی عاجزی اپنے رب کے سامنے پیش کیجئے تاکہ آپ کے حالات بہتر ہوں۔ یہی ایک واحد ذریعہ اور طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر وظائف بھی قبول نہیں ہوتے، تو فرض نماز، فرض روزہ، روزوں اور نمازوں کا بندوبست کیجئے، اس کے علاوہ جتنے فرائض ہیں ان کو پورا کیجئے، پھر آپ کی عبادات قبول ہوں گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو لائک کمنٹ کر دیجئے گا، کمنٹ میں بتایا کیجئے، کہیں کمی ہو تو بتایا کیجئے، کہیں بہتری کی گنجائش ہو تو ضرور بتایا کیجئے، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں سب کے کمنٹ پڑھتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، طاق راتیں آ چکی، آنے والی ہیں آخری عشرے میں، یہ رمضان اس دفعہ کتنی تیزی سے گزرا ہے ہم کو پتہ نہیں چل رہا، دن چھوٹے ہیں، موسم بہتر ہے، تو اس لیے اچھا ان راتوں کے اندر خصوصی دعاؤں کا ہر جگہ اہتمام ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طرز پہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے مسئلے کے لیے، اگر کسی مسئلے کے لیے دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، کمنٹ میں نہیں لکھ سکتے، پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں، سیکریسی، تو پھر آپ واٹس ایپ نمبر پہ آ جائیں۔ جب واٹس ایپ نمبر پہ آتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ کہ اصل میں پاکستان کا جو ہے، یا تو اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے، صرف اپنا وائس کر کے مسئلہ بتا دیں یا ٹیکسٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کی دعا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کچھ مزید رہنمائی چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ پاکستان میں عصر کی نماز کے بعد سے آن ورڈ ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے، اور یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، برازیل، فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، مختلف ممالک سے، اب لوگ تو خیر فارس سے بھی لوگوں کے بہت زیادہ کالز آتی ہیں، تو ایسے میرے دوست جو کال کرتے ہیں، جو لوگ ٹائم لے کر کرتے ہیں، دیٹ از گڈ، بہت اچھا، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے، وہ خود ہی اس بات کی تصدیق کمنٹ میں آ کے کرتے ہیں کہ ان کو ریسپانس بہت فوراً ملتا ہے۔ اور جو لوگ نہیں ایسا کرے تو ان سے ریکویسٹ ہے، جو فورن کنٹریز میں رہتے ہیں، کہ بھائی آپ کوئی چارجز نہیں ہیں، آپ صرف ٹیکسٹ کر کے کال کا ٹائم لے لیں، اور اس کے بعد تسلی سے اپنا مسئلہ بیان کریں، پوری رہنمائی جو ہمارے وسیل میں آپ کو ضرور دی جائے گی، اور آپ سے مسئلہ آپ کا ڈسکس کیا جائے گا، کم از کم آپ کا دکھ سن لیں گے، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے آپشنز ہے، باقی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم لوگ جس بھی پریشانی میں، جس بھی مصیبت میں، جس بھی حاجت کے اندر الجھے جکڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ بہتر جانتے ہو، آپ ہماری ان حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ میرے سننے والے، دیکھنے والے، چاہنے والے اسلامک وزڈم کے جتنے سپورٹر ہیں، یا اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار روزگار میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، یا اللہ پاک ہر مرض قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ پاک اولادوں کی ترقیاں عطا فرما، اور ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا رب العالمین، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات، نمازیں، روزے جو بھی ہم کر رہے ہیں رمضان شریف کے اندر، یا اللہ پاک انہیں قبولیت پہ شرف عطا فرما، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں اپنے عرش پر آخرت میں اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ دینا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ آمین ثم آمین۔ آمین کہہ دیا کریں، اور اسے کچھ نہیں ہوتا، کسی کی ایک آمین سے آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، 40 آمین ہو جائیں تو دعا مستجاب ہے۔ تو بھائی پلیز آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔